سر سید نے اشتعال کا جواب اعتدال سے دیا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اشتعال پیدا کر رہے ہیں. شدت ہمارے یہاں ہے. سر سید نے شدت کی جگہ بدت کو پسند کیا, اور بدت کا جو وہ ہے تعلیم. میں یہ میری خواہش ہے اور میری کوشش ہے. ابھی ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ 100 مریضوں کی آنکھوں کا علاج مفت کروں گا. ان کی آنکھیں جو ہے جو آپریشن ہے, یہ اگر صحیح معاملوں میں خدمت ہے, خراج عقیدت ہے سید کو, اس علی گڑھ کی بات کروں, میں نام بھی بتا سکتا ہوں ڈاکٹر کا, انہوں نے وہ یہ کر رہے ہیں. اب اس طرح کے کام کیجیے. آپ تعلیمی ادارہ کھولیے. آپ یہ طے کیجیے کہ ہمیں اس فیلڈ کے اندر اس علاقے میں یہ کمی رہ گئی. جمال پور, جیون گڑھ, ہماری نئی نئی آبادیاں بن رہی ہیں. ہم گھر سے باہر نہیں نکل رہے. وہ جو ادارے سر سید نے قائم کیے تھے 1886 میں, سر سید نے جب یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایک تعلیمی ادارہ مسلمانوں کو بھلائی نہیں کر سکتا, انہوں نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس قائم کی اور پورے ہندوستان میں اس نے تعلیمی انقلاب برپا کر دیا. آج اس آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا زور کیا ہے؟ 5 کوٹ کے ممبر کس طرح سے اس میں چلے گا. سر سید نے نوجوانوں کی والنٹری فورس تیار کی, ڈیوٹی سوسائٹی, بڑے بڑے نوابوں کے, زمینداروں کے بچے جب ایجوکیشن کانفرنس کے اجلاس ہوتے تھے تو وہ چائے بیچا کرتے تھے ڈیلیگیٹس. اس سے وہ کماتے تھے. اس سے مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ خدمت خلق, ہمارے اندر سماجی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. وہ ہم نے چھوڑ دیا. کتنے علی گڑھ میں لوگ ہیں جنہوں نے خود علی گڑھ کے اوپر تعلیمی صورتحال پر ریسرچ کی ہے, کتنا ایکڈیمک ورک کیا ہے, کتنی ہیلتھ. علی گڑھ کے الحمدللہ آپ کے پاس میڈیکل کالج ہے, کمیونٹی میڈیسن ہے. آپ تو یہ کریں کہ ہم 10 دن تک پورا ایک علاقہ جمال پور لے لیں, جیون گڑھ لے لیں, کہ وہاں ہم ہیلتھ فیسلٹی کو ہر آدمی کو ہم علاج کریں گے, ان کی تیمارداری کریں گے, ان کو دیکھیں گے. استادوں کا خاص طور سے نہ تحقیق ہو رہی نہ تصنیف ہو رہی کہ ہم پرووسٹ بن جائیں, ہم پروکٹر بن جائیں, ہم DSW بن جائیں, ہم MIC بن جائیں. یار اس کے لیے یونیورسٹی تھوڑی تھی, ادھر ہٹنا چاہیے. طالب علموں کو اگر آپ سر سید کی مشن سے سر سید کی تعلیمات سے کو آپ چاہتے فروغ کرنا, کیا سر سید ڈے صرف ڈنر تک محدود رہ گیا ہے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے. لیکن بہت سے اب میں دوسری مثالیں دیتا ہوں. مجھ کو یہ علم ہے کہ جب کالج بنا اور یونیورسٹی بن رہی تھی تو اسی علی گڑھ کے طالب علم نے جامع مسجد میں بیٹھ کر ایک نئی یونیورسٹی قائم کی 29 اکتوبر 1920 کو, جو جامع ملیہ اسلامیہ ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک وائس چانسلر ہے, علی گڑھ سے مکمل کر کے سید حامد, جب وہ دلی گئے ایک گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے, اور دوسرے نے مجھے بلایا, کہنے لگا ذرا سا ایکٹ اسٹیٹیوٹس آرڈیننسز دو. تو وہاں ایک UGC کے فارمر سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں ایک نئی یونیورسٹی کا خواب دیکھ رہا ہوں, اور وہ اس تو تعلیم آباد کیا. حالانکہ پیسہ ان کا نہیں تھا, حاکم عبدالحمید کا تھا, لیکن کام کرنے والوں کو بھی قدر ہوتی ہے. تو انہوں نے ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی بنائی, ہمدرد اسکول بنایا, ہمدرد کالج بنایا, اور سب سے بڑا کام جو ہندوستان میں آج جو مسلمان IAS IPS دکھائی دے رہے ہیں وہ سید حامد کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے کوچنگ کے سینٹرز بنائے, پھر یونیورسٹی بنائی. آج ہمدرد یونیورسٹی جو ہے وہ ایک ہمارا مسلمانوں کا ادارہ ہو گیا. جامعہ میں نے آپ کو بتایا وہ تھا. اب یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے. میں پاکستان گیا, میں نے دیکھا کہ علی گڑھ کے جو انجینئرنگ گریجویٹ تھے انہوں نے سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی قائم کی, جو وہاں بہت اچھی یونیورسٹی چل رہی ہے. ڈاکٹر سنجے الدین کی بیٹی ڈاکٹر تھی, بڑی ان کا نام تھا وہاں سماجی خدمت میں. انہوں نے ہاسپٹلس کھولے, کلینک کھولے. انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے نام پر ڈاکٹر سنجے الدین میڈیکل یونیورسٹی قائم کی. 2 چیزیں دونوں کراچی میں. موجودہ نظام کو تو پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے, ہمارا کنسیپٹ کیا ہے, ہم سر سید کا موومنٹ کیا ہے. اس لیے میرا زور جو ہے میں کہتا ہوں
کہ بھائی پاکستان میں گیا تو انہوں نے انجینئرنگ کے لڑکوں کے لیے بھی صحیح انہوں نے ایک فاؤنڈیشن کورس شروع کیا سر سید اور اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. علی گڑھ میں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت اگر کوئی ہے تو علی گڑھ کا فاؤنڈیشن کورس اور وہ نئے طالب علموں کو چاہے وہ میڈیکل کا ہو چاہے انجینئرنگ کا ہو 10 ٹیچر رکھ لیجیے لوگوں کو رکھیے کم سے کم جا کے بتائیں کہ ہماری خدمات کیا ہے ہم نے کیسے ادارے بنائے ہیں اور کیا ہماری روایت ہے. آپ نے تو جامد کر دیا ایجوکیشن کانفرنس بھی آپ نے وہ کر دیا آپ کی ڈیوٹی سوسائٹی میں ختم ہو گئی اور آپ کے پاس سائنٹیفک سوسائٹی کا کوئی وہ نہیں جو سر تہذیب الاخلاق نکالتے تھے اس کا معیار دیکھیے اور آج کا معیار دیکھیے. مجھے افسوس ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ٹھیک ہے سائنٹیفک ہماری سنسد اکیڈمی کتابیں چھاپ رہی ہے کتابیں وہ چھاپیں جس کی مارکیٹ میں ضرورت ہے اس سے سنسد کمیشن آگے بڑھے. سب سے زیادہ نفرت اور خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو پھیلی ہوئی اس کو کیسے دور کرو. اسی علی گڑھ کی ماڈل کو دیکھ کر بامبر اینگلو اورینٹل کالج کے ماڈل کو دیکھ کر لالا لاجپت رائے نے ڈی اے وی دیانند ایگلو ویدک جو نظام تعلیم ہے اسکول مدرسے کالج وہ علی گڑھ ماڈل پر قائم کیا. کوئی شہر ایسا نہیں ہے پورے ہندوستان میں جہاں وہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں. مدرسے بھی ہے کالج بھی ہے انٹر کالج بھی ڈگری کالج بھی یونیورسٹی. آپ نے کیا کیا روشنی آپ سے لے رہے ہیں اور آپ جو ہے اندھیرے میں چلے گئے.